إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. محترم حاضرین جمعہ اور بزرگ ساتھیوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے. اس موضوع کے تعلق سے معلوم کرنا، جاننا، اس کا علم رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. میرے آج کا اس خطبے کا موضوع ہے عقیدہ توحید. محترم حضرات، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور یہ عقیدہ توحید کیا ہے. محترم حضرات، عقیدہ توحید یہ دین کی بنیاد ہے، یہ اسلام کے ریڑھ کی ہڈی ہے. جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو وہ انسان کا جسم ہونے کے باوجود بیکار سامان کی طرح ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ عقیدہ توحید کا اسلام کے اندر رول اور اسلام کے اندر عقیدہ توحید کا مقام وہی ہے جو انسان کے جسم میں جان کا ہوا کرتا ہے. انسان چاہے جتنا نیک ہو، انسان چاہے جتنا نیک اعمال کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں ساری نیکیوں کے باوجود، سارے اچھے کاموں کے باوجود اگر انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، توحید کا اس کو علم نہ ہو، ایسا آدمی ایسے ہی ہے گویا ایک جسم پڑا ہوا ہے جس کے اندر جان نہیں ہے. عقیدہ توحید اسلام کے لیے، ایمان کے لیے جان کی حیثیت رکھتا ہے. ایک مومن وہی ہو سکتا ہے، ایک پکا سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو عقیدہ توحید کو جانے، عقیدہ توحید کے تقاضوں کو جانے، ان کو پورا کرے. صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کر لینا یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے. توحید جہاں زبان سے آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اس بات کا آپ اعلان کرتے ہیں، وہیں پر آپ کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. وہیں پر آپ کو ان تقاضوں پر عمل کرنا ہے جو توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں. جس طرح زبان سے آپ نے کہہ کر کے لا الہ الا اللہ ادا کیا ہے، آپ کے دل میں بھی عقیدہ مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو جانا چاہیے. آپ کے دل میں راسخ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی عملی زندگی اس عقیدے کی عکاس ہونی چاہیے. آپ کی زندگی کا عمل یہ بتائے کہ واقعی آپ موحد ہیں. محترم حضرات، عقیدہ توحید کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. حضرات یاد رکھیں، توحید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، اللہ ہی کو اکیلا پالنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا کھلانے پلانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہی توحید ہے.
محترم حضرات، آئیے، توحید یہ ایسا عقیدہ ہے، توحید یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے۔ ہم تمام کی پیدائش کا مقصد، تخلیق انسانی کی پیدائش کا مقصد توحید ہے۔ توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو اللہ نے پیدا کیا توحید کے لیے۔ توحید ہی ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا اولین مقصد ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لوگوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین اکرام یعبدون کی تفسیر میں لکھتے ہیں یوحدون، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یعبدون کہا ہے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک دوسرے جگہ سورۃ الملک کے اندر اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو، زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے سانسیں دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سانسیں چھین لے گا۔ اس کا مقصد بتاتے ہوئے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں احسن عمل میں، اچھے اعمال میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوتی ہے وہ توحید ہے۔ سب سے بہترین عمل، سب سے اہم عمل جو سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد بندے کے لیے ہوتا ہے وہ توحید کی پختگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے وہیں پر اس وسیع و عریض کائنات کو، اس کشادہ کائنات کو، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، اسی طریقے سے چرند و پرند، ان تمام لوگوں کی تخلیق کا مقصد، اس دنیا کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا توحید کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، لوگوں ہم نے آسمان زمین کو اور ان کے درمیان جو چیزیں موجود ہیں ان کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، کھلواڑ کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ ان کو پیدا کر دیا یہ ایسے ہی رہیں گے، قیامت آئے گی فنا ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے کھیل کود کے لیے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا ہے۔ کہا اگر کھیل کود کے لیے کائنات کو پیدا کرنا ہوتا اللہ اپنے پاس کوئی چیز پیدا کر لیتا۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد توحید ہے۔ توحید پر بندے عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کو تسلیم کرنا، یہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس آیت کے بعد والی آیتوں کے اندر توحید کا تذکرہ کیا، توحید کے بارے میں بتایا، کہا کہ توحید یہ ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جو نظام کائنات کا چل رہا ہے، یہ جو نظام کائنات کے اندر چل رہا ہے، آسمان سے سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، چاند کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، اپنے وقت پر دونوں کا غروب ہونا، صبح کا آنا، شام کے آنے پر صبح کا چلا جانا، اسی طریقے سے رات کے اندھیروں کا سورج کے آنے سے ختم ہو جانا، یہ روزانہ جو سسٹمیٹک چل رہا ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توحید کی بنسبت ہے۔ اگر بندوں کے اندر توحید نہ ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اگر توحید پر ڈیپینڈ نہ کیا ہوتا یہ کائنات تباہ ہو جاتی، فنا ہو جاتی۔ کہا اللہ نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہا کہ کائنات میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا، توحید نہ ہوتی خدائی کے اندر، اللہ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، کوئی اور معبود ہوتے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو اگر یہ بھی ہوتے، کہا لفسدتا، یہ زمین و آسمان، یہ زمین و آسمان کی چیزیں، یہ زمین و آسمان کے اندر کی ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو جاتی۔ پتہ چلا کائنات کے وجود کا مقصد توحید ہے، کائنات کی بقا کا مقصد توحید ہے، کائنات کے باقی یہ نظام جو اچھا چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی توحید کا عمل و دخل ہے۔ محترم حضرات اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جو یہ سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہوا ہے،
اس کے پیچھے اللہ نے مقصد یہی بتایا کہ ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، اللہ کی توحید ہے جس نے اس کائنات کو اب تک برقرار رکھا ہے، ورنہ اگر دو دو خدا ہوتے کائنات کی حالت ختم ہو جاتی، فساد بچ جاتا، کائنات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اس کائنات کے بگاڑ نہ ہونے کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے مثال دی، کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے کفار، اے مشرکین سنو، اگر تمہارے کہنے کے مطابق جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا معبود ہے ویسے ہی اگر دوسرے بھی اس کے ساتھ عبادت والے خدا ہو جاتے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے، اگر تمہارے یہ معبود سچے ہوتے تو کائنات کے اندر بگاڑ ہونا چاہیے، سورج آج ادھر سے نکل رہا ہے کل ادھر سے نکلنا چاہیے، آج بارش ہو رہی ہے بارش کو فوراً رک جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ اکیلا اللہ ہے جو کائنات کو پوری نظام کے ساتھ چلا رہا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننے کا عقیدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا ہے، سارے انسانوں کی فطرت میں عقیدہ رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت توحید کو پسند کرتی ہے، انسان کی فطرت کے اندر توحید سے محبت ہے۔ انسان اگر سچے ضمیر کے ساتھ سوچ کے دیکھے کہ میرا پیدا کرنے والا کون، مجھے کھلانے پلانے والا کون، میری دیکھ بھال کرنے والا کون، مجھے رزق دینے والا کون، میری حفاظت کرنے والا کون، تو انسان کا ضمیر یہ کہہ اٹھے گا کہ تیرے ساری چیزوں کا خالق مالک رازق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد فوراً انسان کے ذہن میں خیال آئے گا جب ان ساری چیزوں کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو میری عبادت کا حقدار بھی وہی ہونا چاہیے، میری عبادت کا حقدار بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر توحید کو رکھا گیا ہے، انسان کی فطرت توحید کو چاہتی ہے۔ محترم حضرات، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، توحید کی ایک فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان کا ضمیر، انسان کا نفس، انسان کا دل توحید کو چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ ذرا سوچیں، کبھی کوئی انسان اگر ابتداء شرک کرتا ہے، شروع شرک کے دروازے کی طرف جاتا ہے، اس کے دل میں اس کا دل اس کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ صدا آتی ہے کہ تو غیروں کے سامنے سر ٹیکتا ہے، تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تجھے کھلانے والا اللہ ہے، تجھے پلانے والا اللہ ہے، تیرے ہر چیز کا حقدار جب اللہ ہے تو تیرے سر کو ٹکانے کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ کا دربار ہے۔ انسان کا ضمیر جھنجھوڑ کے کہتا ہے۔ حضرات، اللہ نے کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، توحید کی فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اپنی فطرت کو تبدیل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود نہ بناؤ۔ اور اسی طریقے سے کہا یہی سچا دین ہے، توحید ہی اصل دین ہے، اور کہا اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرات، یہ توحید کی جو فطرت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کو سمجھاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اور يُنَصَّرَانِهِ، یا عیسائی بنا لیتے ہیں، اور يُمَجَّسَانِهِ، یا پھر اس کو اپنے ساتھ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو پیدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو توحید پر کیا، مسلمان بنا کر کے کیا، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ جس دین پر قائم تھے وہ بچے کو اس دین کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں توحید رکھی گئی ہے۔ حضرات، اس توحید کو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو جو رکھا ہے اس کے لیے ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کیا کیا؟ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ میں آپ سارے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی روح کو اللہ نے جمع کیا، میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے روحوں کو جمع کر کے سوال کیا، الست بربکم الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا اے لوگوں میں تمہیں پیدا کرنے والا خالق نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے، میں آپ اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری توحید کو تسلیم کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، صرف تیری عبادت کریں گے۔ میں اور آپ اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں اور یہ چیز ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ ہاں انسان اس کو بھول جاتا ہے، انسان اس کو بھول جاتا ہے، جب بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے علم کو پھیلایا تاکہ لوگوں کو ان کا وعدہ یاد دلایا جا سکے۔ حضرات اس سے بڑھ کر آپ کو کیا سمجھاؤں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، دیکھیے ذرا انسان کی فطرت کے اندر توحید کیسے داخل ہوتی ہے۔ انسان کا ضمیر چاہے کتنا مردہ ہو جائے لیکن کبھی نہ کبھی اس کی توحید کی فطرت کی آواز اس کو آواز لگاتی ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ ہمیشہ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ، یہ پتھروں کی عبادت کرنے والے لوگ، یہ پتھروں کے سامنے سر ٹیکنے والے لوگ، ان کو جب کبھی کوئی مشکل آتی تو کیا کرتے تھے؟ یہاں ان کی فطرت جاگ جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ لوگ جب سمندر کا سفر کرتے ہیں، کیا حالانکہ خشکی میں ہوتے ہیں، رزق مانگنا ہے فلاں معبود کے پاس چلے گئے، اولاد مانگنا ہے ایک دوسرے معبود کے پاس چلے گئے، اور رزق مانگنا ہے ایک دوسرے معبود کے پاس، مشکلات کا حل تلاش کرنا ہے ایک دوسرے معبود کے پاس، زندگی میں ساری زندگی غیروں کے سامنے سر ٹکاتے رہے، پتھروں کے سامنے اپنا گلا شکوہ بیان کرتے رہے، لیکن جب مشکل آئی کہا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر کے اندر گئے، کشتی ڈگمگانے لگی، کشتی خرید ہے کہ اب ڈوب جائے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، اب یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہے، ملا کشتی چلانے والا اعلان کرتا ہے لوگوں تمہارے 360 معبود یہاں کام آنے والے نہیں ہے، یہاں پر اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے، کوئی ذات تمہاری حفاظت کر سکتی ہے، اگر کوئی تمہیں دریا پار کرا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کو پکارو، ان کی فطرت آواز دیتی۔ قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ پجاری، یہ لوگ جو غیروں کے سامنے سر ٹکاتے تھے، مشکل آئی ان کی فطرت نے آواز دی، ان کی فطرت سے توحید نے ان کو للکارا، وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سارے معبودوں کو چھوڑ کر، سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہے تو بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بچانے والے نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات ہے ہی نہیں جو بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی گئی ہے، چاہے انسان کتنا بھی مشرک بن جائے، کبھی نہ کبھی اس کے لیے اس کے کوئی حادثہ یا پھر کوئی نصیحت سن کر کے انسان کی فطرت جاگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کئی ایسے غیر مسلموں کو آپ دیکھیں گے جن کے سامنے آپ جا کر کے تھوڑی سی بات بتا دیں، جا کر کے ان کو قرآن کی آیت سنا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرمان سنا دیں، توحید کی کوئی بات بتا دیں، کئی ایسے لوگ ہیں ایسا لگتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد گویا وہ منتظر تھے، آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ آپ کب آئیں گے اور توحید کا پیغام انہیں سنائیں گے، مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پتہ چلا انسان کی فطرت میں عقید توحید رکھا گیا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے عقید توحید، انسان کو ہمیشہ سے عقید توحید کے بارے میں سیکھنا، عقید توحید کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ انسان یہ سمجھ کر بیٹھ جائے میں مسلمان ہوں، میرے دل میں تو عقید توحید ہے، میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مجھے عقید توحید سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی غلطی ہم کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم عقید توحید کو سیکھنا نہیں چاہتے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم جس چیز پر قائم ہیں وہی عقید توحید ہے، اب ہمیں اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط سوچ ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
واستغفر لذنبك. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاعلم انه لا الہ الا اللہ، جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کر لیجئے. اس سے کہا جا رہا ہے امام الموحدین، جو توحید کا پیغام دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جن سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا، جو توحید کے اندر ایک مضبوط پہاڑ ہے. پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے نبی جان لیجئے، توحید کے بارے میں معلوم کر لیجئے، توحید کا علم حاصل کر لیجئے. حضرات پتہ چلا کہ توحید کا علم انسان کو وقتاً فوقتاً حاصل کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے اہل علم لکھتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے، جب بچہ بات کرنا شروع کر دے، جب بچے کے اندر بولنے کی طاقت پیدا ہو جائے، چھوٹی عمر سے بچوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کراؤ. لا الہ الا اللہ بچوں کو پڑھنا سکھایا کرو، بچوں کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالنے کی کوشش کیا کرو. حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جو انسان کے بچپن سے لے کر کے اس کی موت تک کام آنے والا ہے. انسان کو اپنی موت سے لے کر، اپنے بچپن سے لے کر کے موت تک اس عقیدے کو یاد رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے موت کا وقت آ جائے اور موت کے وقت انسان اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے سچے دل سے ادا کر لے، پیارے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو انسان کی پیدائش کے بعد بھی اس کو کلمہ سکھانے کا حکم دیا گیا جب بولنے لگ جائے. انسان کی موت کا وقت ہے جب زندگی ختم ہو رہی ہے تو انسان کی زندگی بھی توحید پر ختم ہو. محترم حضرات ضروری ہے کہ انسان توحید کا علم حاصل کرے. حضرات اسی طریقے سے عقیدہ توحید کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عقیدہ توحید ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا. عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر قرآن و حدیث بھی دلالت کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے. اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے بھی لوگوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی. اسی طریقے سے یہ جو کائنات ہے، کائنات کی نشانیاں، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے. یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا پوری کائنات کو چلا رہا ہے. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کہا کہ ہر چیز کے اندر ایک چیز دلالت کرنے والی ہے، ہر چیز کے اندر ایک چیز بتانے والی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے. ایک اعرابی، ایک بدو جو عرب کے کھیڑے گاؤں کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک اعرابی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاسرۃ تدل علی الاسیر. کہا کہ جب مینگنیاں دیکھتے ہیں، اونٹ کا جب فضلہ، اونٹ کی جب گندگی دیکھتے ہیں راستے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. انسان کے پیروں کے قدم صحرا میں دکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے انسان گزرا ہے. البعرۃ تدل علی البعیر والاسرۃ تدل علی الاسیر فسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج الا تدلان علی الواحد الخبیر. کہا کہ جب یہ آسمان جو اتنے ستاروں والا آسمان ہے، سیاروں والا آسمان ہے، اور یہ جو زمین جو اتنے کشادہ راستوں والی زمین ہے، الا تدلان علی اللطیف الخبیر، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت نہیں کرتے؟ جب ایک مینگنیاں، جب ایک چھوٹے سے جانور کا فضلہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے جانور گزرا ہے، انسان کے قدم یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے انسان گزرا ہے، تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ کی ہیں، کیا اللہ کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ حالانکہ اسے کسی نے بتایا نہیں. وہ ایک کھیڑے گاؤں کا آدمی، ایک بدو قسم کا آدمی ہے، اس کی فطرت بولتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل یہ کائنات کی ساری چیزیں ہیں. حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو قرآن مجید میں آسان سے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے. حالانکہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مضامین کو بڑے مشکل انداز میں بھی سمجھایا گیا ہے. استعارات، تشبیہات اور قواعد کے ذریعے الگ الگ انداز سے قرآن نے سمجھایا، لیکن جب توحید کو سمجھانے کا معاملہ آیا، بڑے آسان انداز میں اللہ نے، بڑے مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا. آپ
آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر کے بعد قرآن مجید کی اگر سب سے چھوٹی کوئی سورت ہے تو سورہ قل هو اللہ احد ہے، سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ سورت جو ہم میں سے بچے کو یاد ہوتی ہے، مسلمانوں کا بچہ قل هو اللہ احد کی سورت کو یاد کرتا ہے، اس کے دل میں یہیں سے توحید کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورت قل هو اللہ احد کے اندر کیا سکھایا گیا ہے؟ توحید کا سارا پیغام اس کے اندر دیا گیا ہے، بندوں کو توحید سکھائی گئی ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد ذرا بتائیے اللہ کے بارے میں، اللہ کا خاندان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندانی سلسلہ کیا ہے، ذرا بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل کی، کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ کی ذات اکیلی ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیا، ان مشرکین مکہ کے 360 جو بت تھے ان کا انکار کر دیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے کھانا پانی نہیں چاہتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ پہلے سے ہے، آخر تک رہے گا، اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی نفی کی۔ مشرکین مکہ جو کہا کرتے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، کہتے تھے جو فرشتے ہیں، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، اللہ نے ان کا انکار کر دیا۔ یہاں پر مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا، یہودیوں کا بھی انکار ہے، جو کہا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، اور کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرکین مکہ، کفار و مشرکین، یہ جو 360 بتوں کو اللہ کے برابر کھڑا کرتے تھے، اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ذرا غور کریں اس چھوٹی سی صورت کے اندر، بڑے آسان انداز کے اندر، بڑے پیارے انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عقیدے توحید کو گھیر دیا، توحید کی ساری تعلیمات اللہ نے صورت کے اندر رکھ دی، اور آسان صورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر صورت کے اندر ساری توحید کی باتوں کو رکھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر توحید کے موضوع کو بڑے آسان انداز میں سمجھایا ہے، تاکہ لوگ توحید کے بارے میں جانیں، ہر کوئی توحید کے بارے میں معلوم کر سکے، توحید کا علم ہر بندے کو ہو سکے۔ حضرات ایک اور بات عقیدہ توحید کے تعلق سے یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی زندگی میں ایک عقیدہ انقلاب ہے، انسان کی زندگی میں ایک عقیدہ انقلاب ہے۔ ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اپنے دل سے مانتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار جب بندہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک انسان بالکل چینج اور تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو دیتا چلوں، فرعون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، تو اس نے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جو چیزیں دکھاتا ہے جادو کی چیزیں دکھاتا ہے، لہٰذا موسیٰ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا کہا؟ جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دو، جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سارے کل آ جائیں، میدان میں موسیٰ سے مقابلہ ہے۔ آئے، سارے جادوگر آئے، آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں، یہ جادوگر ایک دم فرعون کے چاپلوس تھے، آ کر کے فرعون سے کہنے لگے
لالچی بھی تھے بڑے، آ کر کے فرعون سے کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا اگر ہم جیت گئے، ہم نے اگر موسیٰ کو ہرا دیا، موسیٰ کے اوپر اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں کچھ پیسہ ویسا ملے گا کہ نہیں؟ کیا ہمیں کچھ ملے گا اس کے مقابلے میں، اجر ملے گا؟ تو اس وقت فرعون نے ان لوگوں کو کچھ دینے کا وعدہ کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں ان کا لالچ، یہ ابھی ایمان سے پہلے کی بات ہے، ان لوگوں کا لالچ یہ تھا کہ فرعون سے مال حاصل کیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، جب اپنی رسیاں ڈالنے لگے، جب اپنی رسیاں اپنا جادو کرنے لگے، جادو کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم کھا کے ہم اس کو ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر جیت گئے تو فرعون سے کہیں گے تمہارا نام لے کر کے ڈالا تھا اس لیے جیت گئے۔ چاپلوسی کا مزاج لوگوں کا، ان لوگوں کا کیا ہے، فرعون سے مال حاصل کرنے کی خواہش تھی، ایسی خواہش اس کی چاپلوسی کر رہے تھے، اس کے تلوے چاٹ رہے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے طرف سے جو سانپ آیا ہے، جو اژدہا آیا ہے، اس نے ہمارے سارے رسیوں کو کھا لیا، سارا کا سارا ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے دل میں یقین ہو گیا کہ اسلام یہ سچا دین ہے، موسیٰ جس کی دعوت دے رہے ہیں وہ سچی دعوت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، کلمہ پڑھ لیا، یہی وہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے تلوے چاٹ رہے تھے۔ اب فرعون نے کہا تم نے کس کی اجازت سے اسلام قبول کیا ہے؟ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا، تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ فرعون کی اس جملے پر وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے بھی عزتی فرعون کہا کرتے تھے، تھوڑی دیر پہلے فرعون کی چاپلوسی کر رہے تھے، کلمہ توحید کا اقرار کیا کر لیا، کہہ اٹھے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ صرف کلمہ توحید پڑھنے کے بعد ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی، ایسی چینجنگ ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس کے مددگار تھے، جو اس کی بات ماننے والے تھے، وہی لوگ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اب اس عقیدہ توحید سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں، جو سزا دینا چاہتا ہے دے لے، ہم اس توحید سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ حضرات اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی خود ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے، ایمان سے پہلے، پیارے نبی کی بعثت سے پہلے، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر کئی قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی، ان کے اندر توحید نہ تھا، ان کے اندر شرک کا بول والا تھا، کئی گناہ لوگ کیا کرتے تھے، اور عرب کا معاشرہ ایسا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب نوشی، اس طریقے کی جتنی جوا کے یہ ساری برائیاں عرب کے اندر پائی جاتی تھی۔ کلمہ شہادت کا اقرار کیا کر لیا، کلمہ توحید کا اقرار کیا کر لیا، اس عقیدے توحید نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ ظلم کرنے والے عدل و انصاف کے علمبردار بن گئے، بچیوں کو دفنانے والے، بچیوں کی پرورش کرنے والے بن گئے، دوسروں کا حق لوٹنے والے، دوسروں کے ہمدرد و غمگسار بن گئے، دوسروں کا مال کھانے والے، دوسروں کو کھلانے والے بن گئے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ اسلام نے آ کر کے توحید نے ان کو ایسا بدل دیا کہ دوسروں کی ہمدردی، ایثار کا جذبہ اپنے اندر رکھنے والے پیدا ہو گئے، جو دوسروں کا لوٹ کر کے کبھی کھانے کو ظلم نہ سمجھتے تھے، وہ اسلام لانے کے بعد اپنا خود نہ کھا کر کے اوروں کو کھلانے والے بن گئے۔ یہ عقیدہ توحید تھا جس نے عرب قوم کو بدلا، یہ عقیدہ توحید تھا جس نے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کی، یہ عقیدہ توحید تھا جس نے عرب کے لوگوں کے دلوں کو انقلاب کر دیا، جی یہی عقیدہ توحید تھا جس نے لوگوں کے زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا، اور یہ لوگ جو ہمیشہ برائی سے پہچانے جاتے تھے، ان سے اچھا دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا کرتا تھا، ایسے لوگ بن گئے۔ اس کے پیچھے عقیدہ توحید کا فرما تھا، ایک مرتبہ اسلام کیا قبول کیا، دل سے عقیدے کا اقرار کیا کر لیا، زندگی بدل گئی۔ عقیدہ توحید سے پہلے اپنی زندگی کی فکر، لیکن عقیدہ توحید جب قبول کر لیا اس کے بعد نہ اپنی زندگی کی فکر، نہ مال و دولت کی فکر، نہ گھر والوں کی فکر، بلکہ اپنی زندگی کے اندر عقیدہ توحید کو بچانے کی فکر رکھا کرتے تھے۔ تو حضرات پتہ چلا کہ عقیدہ توحید انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو عقیدہ توحید کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کی اقسام کیا کیا ہے، توحید کے اندر بندے کو کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اگر انشاءاللہ اب جب بات نکلے گی تو آپ کے سامنے عقیدہ توحید کی اقسام پر اور عقیدہ توحید کے اوپر دیگر باتیں انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے، کیونکہ عقیدہ توحید کا موضوع ایسا موضوع ہے جس کو ایک خطبے کے اندر بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ اہم موضوع ہے انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اس عقیدہ توحید کو جاننا، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہم تمام لوگوں
لوگوں کو اپنی زندگی میں عقیدہ توحید پیدا کرنے کی توفیق دے اے اللہ، توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اے اللہ، توحید پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق دے، توحید کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے، توحید کا علم حاصل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔